نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں جو حدیث پاک میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے والا ہوں، اسے سننے اور دیکھنے میں ہم سب کی کامیابی ہے، تو تمام اہل مسلمہ سے درخواست ہے کہ اس کو توجہ سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، بتاؤ اگر کسی شخص کے دروازہ پر ایک نہر جاری ہو جس میں وہ 5 مرتبہ روزانہ غسل کرتا ہو، کیا اس کے بدن پر کچھ میل باقی رہے گا؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حال 5 نمازوں کا ہے کہ اللہ جل شانہ ان کی وجہ سے گناہوں کو زائل کر دیتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ 5 نمازوں کی مثال ایسی ہے کہ کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو جس کا پانی جاری ہو اور بہت گہرا ہو، اس میں روزانہ 5 دفعہ غسل کرے۔ معزز سامعین کرام، فائدے میں لکھا ہے جاری پانی گندگی وغیرہ سے پاک ہوتا ہے، اور پانی جتنا بھی گہرا ہوگا اتنا ہی صاف اور شفاف ہوگا۔ اس لیے اس حدیث میں اس کا جاری ہونا اور گہرا ہونا فرمایا گیا ہے، اور جتنے صاف پانی سے آدمی غسل کرے گا اتنی ہی صفائی بدن پر آئے گی۔ اسی طرح نمازوں کی وجہ سے اگر ادب کی رعایت رکھتے ہوئے پڑھی جائے تو گناہوں سے صفائی حاصل ہوتی ہے۔ جس قسم کا مضمون ان 2 حدیثوں میں ارشاد ہوا ہے، اس قسم کا مضمون کئی حدیثوں میں مختلف صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مختلف الفاظ میں نقل کیا گیا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں درمیانی اوقات کے لیے کفارہ ہے، یعنی ایک نماز سے دوسری نماز تک جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ نماز کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثلا ایک شخص کا کوئی کارخانہ ہے جس میں وہ کچھ کاروبار کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے بدن پر کچھ گرد و غبار میل کچیل لگ جاتا ہے، اور اس کے کارخانے اور مکان کے درمیان 5 نہریں پڑتی ہے۔ جب وہ کارخانے سے گھر جاتا ہے تو ہر نہر پر غسل کرتا ہے۔ اسی طرح سے 5 نمازوں کا حال ہے کہ جب کبھی درمیانی اوقات میں کچھ خطا اور لغزش وغیرہ ہو جاتی ہے تو نمازوں میں دعا استغفار کرنے سے اللہ جل شانہ بالکل اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود اس قسم کی مثالوں سے اس امر کا سمجھا دینا ہے کہ اللہ جل شانہ نے نمازوں کو گناہوں کی معافی میں بہت قوی تاثیر عطا فرمائی ہے، اور چونکہ مثال سے بات ذرا اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے، اس لیے مختلف مثالوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو واضح فرما دیا ہے۔ اللہ جل شانہ کی اس رحمت اور وسعت و مغفرت اور لطف و انعام اور کرم سے ہم لوگ فائدہ نہ اٹھائے تو کسی کا کیا نقصان ہے؟ اپنا ہی کچھ کوتے ہیں، ہم لوگ گناہ کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، حکم عدولیاں کرتے ہیں، تعمیل ارشاد میں کوتاہیاں کرتے ہیں۔ اس کا مقتضی یہ تھا کہ قادر عادل بادشاہ کی یہاں ضرور سزا ہوتی اور اپنی کھے کو بھگتنے، مگر اللہ کے کرم کے قربان کہ جس نے اپنی نافرمانیاں اور حکم عدولیاں کرنے کی تلافی کا طریقہ بھی بتا دیا، اگر ہم اس سے نفع حاصل نہ کریں تو ہماری حماقت ہے۔ حق تعالی شانہ کی رحمت اور لطف و عطا کے واسطے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جو شخص سوتے ہوئے یہ ارادہ کرے کہ تہجد پڑھوں گا اور پھر آنکھ نہ کھلے تو اس کا ثواب اس کو ملے گا، اور سونا مفت میں رہا۔ کیا ٹھکانہ ہے اللہ کی دین اور عطا کا، اور جو کریم اس طرح عطائیں کرتا ہو اس سے نہ لینا
کتنی سخت محرومی اور کتنا زبردست نقصان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔